السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر فإذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الأرض وابتغوا من فضل اللہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر عظيم۔ تمام تعریفیں کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا اور سجاوار ہو جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام پر وہ نعمتیں نچھاور فرمائیں جو انسان ایک طریقے سے اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور پھر ان سے مستفید ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے بندے نے میری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اور پھر کہا کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یاد رکھو انہوں نے شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ میں اللہ رب العالمین ان کی روزی میں اور برکت عطا کروں گا۔ یہ لفظ ہیں قرآن مجید کے، اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ جو شکر گزاری کرتے ہیں میں ان کو اور زیادہ دیتا ہوں، اور اتنا دیتا ہوں کہ پھر وہ ایک طریقے سے ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ اس روزی سے بڑھ کر کے پھر کوئی اور روزی تلاش کریں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تم جمعے کی جب نماز ہو تو اس کے لیے آؤ، جلدی کر کے آ جاؤ، اور آنے کے بعد میں اس کے بیچ میں بے نہ کرو، ڈیل نہ کرو، لین دین نہ کرو، بے شک وہ حرام ہے، غلط ہے اور قطعاً غلط ہے۔ جو جمعے کی اذان کو سنے اور اس کے پہلے مسجد میں نہ آئے، امام کے خطیب کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے جو نہ آئے وہ ان میں سے شمار نہیں کیا جاتا ہے،
اور یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا ثواب دیا جائے گا۔ لیکن میرے دوستو صحیح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو خطا کار بنایا ہے، گنہگار بنایا ہے، کہ ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ کر کے آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم تو ایک طریقے سے برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو حضرت وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس میں جب بھی جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے بالکل، اور ہم آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کو ہم اپنے آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی آپ کے سامنے سے ہٹتے ہیں تو ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے پیارے صحابی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جب تم یہاں موجود ہوتے ہو تو تمہیں اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جب تم دنیا میں جاتے ہو تو دنیا تمہیں گھیر لیتی ہے اور وہ تمہاری ضرورت ہے، تم برباد نہیں ہوئے ہو، بلکہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی اگر تم یاد میں لگے رہو تو ایسے ہو جاؤ گے کہ فرشتے اپنی اصلی شکل میں آ کر کے تمہیں سلام کرنے لگ جائیں گے۔ یہ لفظ ہیں بخاری شریف کے، مسلم شریف کے، کہ اگر تم اسی میں لگے رہو، دنیا کو نہ دیکھو، تو پھر راستوں میں آنے جانے والے فرشتے تم کو سلام کریں گے اپنی اصلی شکل میں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا میں انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو بنایا ہی ایسا ہے، ڈھال ہی ایسا دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اچھا آدمی وہ نہیں ہے جو گناہ کرے، اچھا آدمی وہ ہے جو گناہ بھی کرے تو مجھ سے توبہ بھی کرے، جو گناہ کرے لوٹ کر کے میرے طرف میں آئے، وہ سب میں بہترین آدمی ہے، سب میں بہترین گنہگار ہے وہ۔ اچھا اب آئیے اس چیز کی طرف میں کہ آج میں آپ کو جو موضوع لے کر کے پیش ہوا ہوں وہ ہے کہ خیر خواہی کرنا اور اس کے ساتھ میں جو توہ والی چیزیں ہیں، یعنی عیب جوئی کرنا، کسی کے عیب نکالنا، کسی پہ نظر رکھنا اور اس کی اچھائیوں کو نہ گنتے ہوئے اس کی برائیوں پہ نظر رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کہا ہے، اور کتنی حدیثیں ہیں جن میں اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مومن بھائیوں کی ٹوہ نہ لگاؤ، خیر خواہی کرو، ٹوہ نہ لگاؤ۔ یہ میں آج کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے صحیح کرنے ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگوں برائی سے رکو، تمہارا رب کہتا ہے، بھلائی کا حکم دو، یہ تمہارا رب کہتا ہے، اور اگر تم اس قابل ہو کہ تم انصاف کر سکو آپس میں تو پھر بھائیوں میں انصاف کراؤ، یہ تمہارا رب کہتا ہے۔ اور اگر تم کوئی انصاف کراتے ہو اور تمہاری وجہ سے دو دل ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اجر عطا فرمائے گا، اگر تمہاری وجہ سے دو ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ تمہاری وجہ سے دل نہ ملے، تم نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا اگر تم کسی کی خیر خواہی کرتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اور فرمایا وَيَعِظُكُمْ، اور تمہارا رب نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے تمہارے لیے، اے لوگو لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، نصیحت حاصل کرو، بے شک کہ تمہارا رب تمہیں کہتا ہے تم برائی سے رکو، بھلائی کی دعوت دو، اور یاد رکھو اگر تم انصاف کے قابل ہو تو انصاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ یعنی اب دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، نہ اتفاقی ہو گئی، اور ہم نے بیچ میں جا کر کے وہاں پہ ان کے دل ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیا تو اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر کا فرمان ہے نہ گھبراؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بے شک کہ تمہیں اس جھوٹ کا تمہیں گناہ نہیں ملے گا، اس جھوٹ کا تمہیں گناہ نہیں ملے گا۔ سپوز کرو، مثال کے طور پہ اس بھائی میں
थोड़ी सी नाइत्तेफाकी हो गई है। अब नाइत्तेफाकी होने के बाद में एक शख्स आता है और आने के बाद में कहता है यार तुमने बेफालतू में से झगड़ा कर लिया, ये तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी सोच रखता था, और सेम वही बात उसके सामने जाकर के कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे बारे में अच्छी सोच रखते थे, भाई तुमने उसके बारे में ऐसा क्यों कह दिया। अगर इस बात से, ऐसी बातों से उनका दिल मिल जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें उस झूठ का गुनाह नहीं दिया जाएगा, बल्कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अजर अज़ीम अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करता है, ना कि तोड़ने की कोशिश करता है। बताऊं आपको, गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनने की बात है, बहुत गौर से सुनने की बात है। जब तलाक पड़ जाती है ना, जब तलाक पड़ जाती, मैं जोड़ने वाली मिसाल बता रहा हूं आपको कि कितनी अहमियत है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक में दो दिलों को जोड़ने की, कितनी बड़ी अहमियत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी किसी की तलाक हो जाए, एक तलाक हो गई, एक तलाक हो गई, अब तलाक होने के बाद में ऐसा नहीं है कि इसको कह दिया जाए जाओ अपने घर पे, चले जाओ अपने घर पे, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको इसी घर में रहना है, उसी बिस्तर पे लेटना है और पहले से ज्यादा बनसवर के लेटना है, और अगर आपस में खुलूत हो जाए तो उसके बाद में फिर दोबारा इनको तलाक देनी पड़ेगी। महीना हुआ, उसके बाद में फिर तलाक, फिर अगला महीना, फिर उसके बाद में फिर तलाक, उसके बाद में फिर तलाक। अभी ना घर से निकलना है और ना यहां से जुदा होना है और ना ये इसको निकाल सकता है। हाँ, जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएं, तुम रखना ही नहीं चाहते हो, तुम इससे बात ही नहीं करना चाहते हो और तुम आपस में मिले भी नहीं हो, तो उसके बाद में फिर कहा जाता है कि जाओ अब ये तुम्हारे लिए आखिरी तलाक है, इसके बाद में ना तुम अपनी बीवी को रुजू कर सकते हो 3 महीने के बाद में, ना ये तुम्हारी तरफ में रुजू कर सकती है, और इसके मेहर पे तुम्हारा कोई अधिकार बाकी नहीं है। अल्लाह जोड़ना चाहता है। ऐसा भी तो हो सकता था कि तुम्हें कह दिया तलाक तलाक तलाक, जाओ हो गया तलाक, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगंबर का फरमान है, फरमाया कि तुम उसी बिस्तर पे, उसी घर में और पहले से ज्यादा बनसवर के रहो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है वलरहमु इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम जुड़ जाते हो तो मैं तो जोड़ना चाहता हूं, और अगर तुम रहना ही नहीं चाहते तो फिर मैं तुम्हें क्या कहूं कि जाओ तुम अलग हो जाओ। अब अगर ये मर जाए या अपनी मर्जी से तलाक दे, उसके बाद में तुम इससे निकाह कर सकते हो, अदरवाइज तुम की तरफ में रिटर्न नहीं हो सकते हो, वापस नहीं हो सकते हो, लौट नहीं सकते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना प्यारा पैगाम है, कितना प्यारा पैगाम है कि नहीं, 3 महीने से पहले निकलना नहीं है, निकलना नहीं है घर से, और निकल जाता है तो फिर वो गुनहगार है। मेरे दोस्तों, इस बात पे गौर करो, जहां पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम दिया है, 2 भाइयों को जोड़ने पर कितना बड़ा सवाब दिया गया है, उस बात को सुन लीजिए। मैं ये हदीस सुनाता हूं आपको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी अपने भाई से सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सलाम करता है, इस बात से मिलता है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत का दिन होगा, मैं 500 साल पहले अल्लाह का पैगाम बयां फरमाया कि अगर आदमी मिल लेता है, सलाम करता है और फिर उसकी दिल को समझने के बाद उसकी तरफ में चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला उसको 500 साल पहले जन्नत का दाखिला अता फरमाएगा। जो आदमी गलती इसकी है नहीं, फिर भी ये उसको जाके सलाम कहता है, फिर भी अपनी गलती स्वीकार करता है, माफी मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है, मैं कयामत के दिन ए मोहम्मद बतला दो, कह दो कि मैं इनको 500 साल पहले जन्नत का दाखिला अता फरमाऊंगा। ये इस्लाम जोड़ना चाहता है, ना कि तोड़ना चाहता है। और याद रखना, तो कितनी बुरी चीज है, तो कितनी बुरी चीज है कि इंसान को अपने अंदर की कमी नजर नहीं आती है, दूसरे के सारे ऐब नजर आते हैं। मेरे भाइयों, ये बात याद रख लेना कि जाति न बूझो साधु की, बूझ लीजिए गान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, पड़ा रहन दो म्यान। उसके अंदर में क्या अच्छाइयां हैं, उनकी अच्छाइयों को लो, उनके अंदर में क्या खूबियां हैं, उनकी खूबियों को लो, उनके अंदर में क्या क्या क्वालिटीज है, उनको लो। क्यों कहते हो ऐसी बात जो उनको गिरा गुजरे?
क्यों कहते हो ऐसी बात जो उनके दिल को लग जाए? उनमें कई खूबियां भी हो सकती है, उन खूबियों को याद करो और उन खूबियों को बयां करो, जबकि वो उनके पीठ पीछे हो तो उनकी खूबियों को बयां करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने भाई की पीठ के पीछे खूबियों को बयान करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मजलिस में उनकी खूबियों को बयान करता है। ये कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है। आपको वो हदीस याद है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर जाए, जब कोई फौत हो जाए तो उसके क्या है, ऐब नहीं बद बयान करना चाहिए। गुस्ल देने वाले को उसके जिस्म पे अगर कोई ऐब है, कोई अगर उनकी कोई बात उनको याद है तो वो बयान ना करे। अगर वो बयान करता है तो वो गुनहगार है। जाने के बाद में उसकी बुराई बयान ना करो, क्योंकि अब अल्लाह का और उसका मामला रह चुका है। अब आप उसकी बुराई बयान ना करो, बल्कि उसकी खूबियां बयान करो, क्योंकि फरिश्ते लिख रहे होते हैं, फरिश्ते उसके बारे में काउंटिंग कर रहे होते हैं कि कितनी अच्छा था ये और कितनी बुराइयां थी, और फरिश्ते उस पर आमीन भी कहते हैं। तो इसलिए मना किया गया है कि अपने भाई के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और अपने भाइयों के ऐबों पे नहीं बल्कि उनकी खूबियों पे नजर रखो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है। और दूसरी बात यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ वो हदीस है कि सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप बैठे हुए थे एतकाफ के अंदर में, एतकाफ के अंदर बैठे हुए थे, तो अल्लाह के नबी ने अपनी गर्दन को निकाला और निकालने के बाद में सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि आप मेरे सर को धुल दीजिए, क्योंकि मेहंदी लगाई थी, गर्मियों का दिन था, और मेहंदी लगाने के बाद में आपने अपना रात के टाइम में सर निकाला और सर को धुलवाने के बाद में आप बाहर की तरफ में गए और कहा कि आप घर जा रही हैं, मैं आपको छोड़ देता हूं, ड्रॉप कर देता हूं। जब आप उनको छोड़ने के लिए जाते हैं तो थोड़ी सी दूरी पर जैसे जाते हैं तो अल्लाह के नबी को दो सहाबी नजर पड़े, तो दो सहाबियों को बुलाए, इधर आओ भाई, इधर आओ। वो आए और आने के बाद में उनसे पता है क्या बात बयां फरमाई कि देखो भाई, बुरा मत मनाना, ये मेरी बीवी सफिया है। ये कौन है? ये मेरी बीवी सफिया है। तो सहाबी कहने लगे, अल्लाह के नबी, हम आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं, कुछ भी सोच लेंगे आपके बारे में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं, इन्न शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। और मेरे सहाबियों, तुम नहीं जानते, हर एक इंसान की रगों में शैतान गर्दिश करता है, शैतान घूमता है, और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कहीं तुम गलत ना सोच लो मेरे बारे में। मैं कहता हूं ये मेरी बीवी सफिया है, तुम देख सकते हो ये मेरी बीवी सफिया है, कोई गैर नहीं है। अल्लाह के नबी ने उस बदगुमानी को वहीं पे खत्म कर दिया, वहीं पे उसको निकाल दिया। इसलिए कि अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि इनके दिल में कोई वहम, कोई बीमारी, कोई नजवा इनके दिल में आ जाए। इन्नम नजवा मिनश शैतानी लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू व लैसा बिज़ारिहिम शैया। बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे भाइयों, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जा रहे हैं, और जाने के बाद में घर में घुसते हैं, और उसमें से एक लंबा टाइम गुजारने के बाद वापस आते हैं। एक सहाबी दूर से देख रहे थे, पता नहीं वो कहां से उनको नजर पड़ा, वो देख रहे थे। देखने के बाद रात की तारीकी है, ये कहते हैं ना कि कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। हाँ सही बात है, खुदा देखता होगा, लेकिन कुछ है, शायद वो सीसीटीवी कैमरा बन के आपको देख रहे हो। ये हकीकत है, ये दुनिया का दस्तूर है, इंसानी फितरत ऐसी हो चुकी है कि लोग भलाई की कम सोचते हैं और बुराई के बारे में जल्दी सोच लेते हैं, क्योंकि शैतान उनके खून में गर्दिश करता है। तो हुआ क्या, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गए, और जाने जब बाहर निकले हैं, उमर फारूक बाहर निकले हैं और ये सहाबी अंदर गए हैं। अब जैसे ही ये अंदर गए हैं, देखा कि अच्छा आज देखता हूं ये क्या करते हैं। अंदर जाके देखा कि एक बुढ़िया बैठी हुई है बेचारी, उसके मुंह में दांत नहीं है, दांत नहीं है उसके, और पैरों से बेचारी लूली है। और एक इंसान 60 के पार करता है तो उसका तो या तो अल्लाह जानता है या तो वही जानता है, उसके अलावा कोई नहीं जानता। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वो सहाबी पूछते हैं उस बुढ़िया से, अम्मा ये कौन था, ये अभी निकल के गया तुम्हारे घर में से, ये कौन था? तो वो बुढ़िया कहती है कि मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहता है कि मैं तेरा बेटा हूं, ऐसा कहता है कि मैं तेरा बेटा हूं, मुझे नाम नहीं पता इसका। तो मेरे दोस्तों, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में
کہا کہ کیا کرتا ہے یہاں کر کے یہ کرتا اتنا ہے کہ کھانا بناتا ہے میرے لیے، اور جب میں پاخانہ گندگی یہاں پہ کر لیتی ہوں اس کو یہ صاف کر دیتا ہے، اور صاف کرنے کے بعد میں پھر اس کا تیسرا کام یہ ہوتا ہے کھانا بناتا ہے، کھانا بنانے کے بعد اس کو ہلکا کرتا ہے اور میرے منہ میں لقمہ دیتا ہے، اور جب میں سیر ہو جاتی ہوں، جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اماں میں چلا جاؤں، تو میں ان کو اجازت دیتی ہوں بیٹے جا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میری یہ خدمت کرنے کے لیے آتا ہے، کتنے ٹائم سے آتا ہے؟ 10 سال ہو گئے اس کو آتے آتے، 10 سال ہو گئے اس کو آتے آتے۔ وہ صحابی آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے کہ ارے انسان تو بھلائی کا بہت کم اور برائی کی طرف میں جلدی سوچتا ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ تو انسان برائی کی طرف میں جلدی سوچتا ہے، بھلائی کی طرف میں بہت کم سوچتا ہے۔ عمر فاروق اللہ تعالیٰ تجھ کو سلامتی عطا فرمائے، تو اس کی خدمت کرتا تھا اندر آ کر کے، خدمت کرتا تھا اندر آ کر کے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر عمر فاروق ایسے ہوں گے تو مجھے بتائیے گا کہ ہمارے حکمرانوں میں اور ان کے حکمرانوں میں کتنا ڈفرنس تھا، کتنا فرق تھا اس وقت کی راجنیتی میں، آج کی راجنیتی میں۔ اللہ معاف فرمایا، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ خدا کی قسم وہ تو میں کہتا ہوں بادشاہوں پہ بھی اللہ تعالیٰ سلامت کرتا ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العالمین، مجھے تو کسی روڈ کے کنارے کا ایک درخت کا پتا ہی بنا دیتا، اونٹ مجھے کھا لیتا، پھر لید کر دیتا، میرا شمار ہی نہ ہوتا، مجھ سے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عمر فاروق کی میں مثال دوں آپ کو، جیسے اخروٹ ہوتا ہے نا، اخروٹ اوپر سے سخت ہوتا ہے، اندر سے بڑا ہی سافٹ ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے، اس لیے وہی مثال ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور میں مثال دوں آپ کو، 3 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے گونج مار دی، یعنی ہوا نکال دی، اور ہوا نکلنے کے بعد میں اب بدبو آئی اور آواز بھی آئی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی دونوں طرف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یار ہم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو وہ دونوں کہتے ہیں ہاں ہمیں لگتا ہے کسی کا وضو ٹوٹ گیا۔ وہ ہاں نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹوٹ گیا یا اس کا ٹوٹ گیا، وہ ہاں نہیں کر رہے ہیں۔ اور ان کی بھی دیکھو کہ انہوں نے کسی کو ذلیل نہیں کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کسی کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور ہمارے یہاں پہ ہو جائے اوف اس نے سڑا دیا، اس نے کر دیا، تو وہ اتنی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو وضو ہمارا خراب ہو گیا، چلو تینوں کے تینوں وضو کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر کسی کی برائی دیکھتا ہے تو اس کی بھلائیوں کو ذرا غور کر کے دیکھ لے، اس میں بھلائیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ رہزنوں کا دور ہے اور رہنما کوئی نہیں، ہر طرف ہے بو جہل، بو مصطفیٰ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا موحد بننے کی توفیق عطا فرما، ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کو حقیقی معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے آپ کو کہ خیر خواہی کیسے کریں، اور میں نے یہ بتایا آپ کو کہ کیسے بچیں بدگمانی سے، عمر فاروق کی مثال دی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ خیر خواہی کرو تو پھر کیسی کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی اس کا شرابی، 1 نمبر کا شراب پی کر کے 2 رقاصہ سمجھ رہے ہو، جو منہ سے گاتی ہیں اور گانے کے بعد میں ناچتی ہیں، ان کو کہتے ہیں رقاصہ۔ تو یہ پڑوسی جو ہے 2 منٹ کا واقعہ ہے، یہ جو ہے لے کر کے آیا، اور لانے کے بعد میں روزانہ کا اس کا معمول ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کوٹھڑیاں میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور یہ روزانہ وہی کام کرتا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آج میرا پڑوسی کیا کہتے ہیں ہے نہیں یہاں پہ، آج کیسے گانا نہیں بجایا انہوں نے۔ تو پوچھنے کے بعد میں پتہ چلا کہ اس کو تو پولیس لے گئی ہے بادشاہ کی، تو جب سنا کہ کہاں ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں، وقت کے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، عالم ہیں،
ہاتھ باندھ کے, جیسے ایک ادبن ہوتا ہے کہ بادشاہ ہے اور ان کی حکمرانی لازم ہے, اب وہ ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور بادشاہ آنے میں ٹائم ہوا. جب وہ آئے نکل کے بادشاہ سلامت آئے اندر میں, کہا کہ امام صاحب اگر آپ ہمیں حکم دے دیتے ہم چل کے آ جاتے, آپ نے کیوں پریشانی تکلیف اٹھائی, آپ بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے زیادہ کچھ نہیں ہوا, بس میں نے سنا ہے کہ میرے پڑوسی کو تمہارے سپاہی پکڑ کر کے لے آئے ہیں, ذرا مجھے اس کو چھڑوانا ہے, اگر ہو سکے تو آپ اسے چھوڑ دیجئے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بار کہنے پہ وہ موسیٰ, اس ٹائم کے موسیٰ نام کے بادشاہ تھے, انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے جس کو تم رات پکڑ کے لائے تھے اس کو لاؤ, ادبن لاؤ, عزت سے لاؤ, اور لانے کے بعد میں امام صاحب کے ساتھ میں کر دو. وہ شرابی آدمی کو جب انہوں نے چھڑایا, اور چھڑانے کے بعد میں اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ آگے آگے چل رہے ہیں, اور ان کی منڈی جھکی ہوئی, سر جھکا ہوا. بتائیے میں ان کا اتنا بھی لحاظ نہیں کرتا تھا, ادب نہیں کرتا تھا کہ ایک طریقے سے گانے بجا کر, شراب پی کر گانے بجواتا تھا, گانے گوایا کرتا تھا گویوں سے, اور بتائیے یہ مجھے چھڑا کر کے لا رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی نہیں ہے, تمہاری خطا نہیں ہے, بلکہ شیطان نے تمہیں بہکا لیا ہے. اے اللہ کے ولی, اگر تمہیں راس آ جائے تو گناہ سے بچنے کے بعد میں اس رب سے ڈرنا جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے اور مجھ کو پیدا کیا ہے. وہ شرابی کہتا ہے کہ امام صاحب مجھے میری خطا کا مجھے معافی چاہیے, اور میں آئندہ کے لیے مرتے دم تک بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام نہیں کروں گا, اور آئیے مجھے کلمہ پڑھاؤ, میں انشاءاللہ آئندہ کے بعد میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا. یہ حقیقت ہے. اگر کسی کی رہنمائی کرنی ہے, رہبری کرنی ہے, تو تنہائی میں کیجئے, اور اس کی رہبری ضرور کیجئے, خیر خواہی ضرور کیجئے. اور یاد رکھیے گا, اگر توہ میں لگے رہتے ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم توہ میں لگے رہتے ہو سکتا ہے کہ تمہاری بھی توہ میں کوئی لگا ہوا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھی کسی دن کوئی پگڑی اچھالے, ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھی آبوں سے کوئی چادر کو ہٹائے, کیونکہ ہر ایک انسان میں کسی کی ڈھکی ہوئی ہے, کسی کی چھپی ہوئی ہے, کسی کی اجاگر ہے. یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. میرے بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں سنا دوں اور ایک آیت پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد اپنی بات کو اختتام دیتا ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ آیت ہی سنا دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا البیوت غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. کسی کے گھر کے پاس میں جا کر کے کان لگا کے بات سننا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے گھر کے پاس میں جا کر کان لگا کے سننا, اور کسی کے توہ میں رہنا, یہ کیا کر رہا ہے, میں اس کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گا, اجاگر پکڑوں گا. اگر ایسے آدمی لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے. اللہ کی قسم, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سارے کے ساری مسلم شریف, بخاری شریف, امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی اگر دروازے سے جھانک بھی لے تو اس کو حکم ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالو, تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میں آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم دیتا کہ جو دروازے کی روزن سے جھانک لے, جو دروازے میں سے جھانک کے دیکھے, اس کی آنکھیں بھی پھوڑ دی جائیں تو تم پہ کوئی گناہ نہیں. یہ حقیقت ہے. سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں اس کے. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان اگر اپنے آپے پہ غور کرے اور دوسرے کی بھلائیوں پہ غور کرے تو انشاءاللہ العزیز ہم اچھے مومن بن سکتے ہیں, ہم اچھے اور سچے مومن بن سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کے عیبوں پہ پردہ رکھنے کے بعد میں صلح رحمی کرانے کی کوشش کرے تو اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے, بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اور مومن کی مثال مومن کے لیے آئینے کی جیسی ہوتی ہے, جیسے آئینہ ہوتا ہے. آئینہ بتاتا ہے نا, تیری ٹوپی ٹیڑھی ہے, تیرے بال نکل رہے ہیں, تیرے دانت میں کچھ لگا ہے, تیرا چہرہ ویسا ہے, جیسے آئینہ بتاتا ہے, مارتا نہیں ہے, ویسے ہی مومن مومن کو بتائے, مومن کا ایک طریقے سے صلح کرائے, مومن کو ایک طریقے سے فائدہ پہنچائے, جیسے آئینہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے. اگر ہم ایک طریقے سے اس کو اجاگر کر کے کہتے ہیں ارے تم میں یہ عیب ہے, تم میں یہ خطا ہے, وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے مترادف نہیں بلکہ وہ تو دروازہ توڑنے کے مترادف ہے کہ نہیں. کسی کو سمجھانا ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے کو دستک دینا. آ سکتا ہوں کہ نہیں؟
اور ہم کیا کرتے ہیں، دھیلات کھینچ کے تو دروازہ بھی الگ گیا اور وہ بھی الگ گیا۔ یہ حقیقت ہے، غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ کسی کی اصلاح کرنا ایسے کرو جیسے دروازے کو کھٹکھٹاتے میں اندر آ سکتا ہوں کہ نہیں، یہ ہے مثال اصلاح کرنے کی۔ سمجھ گئے میری بات؟ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ہم تمام کو حقیقی معنوں میں مومن کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اوپر میں اس طریقے سے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، اے اللہ تو ان پہ اپنی رحمت کی چادر عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے عیبوں کی طرف نہ دیکھتے ہوئے ہماری نیکیوں کی طرف میں نظر رکھ۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قابل قبول فرما۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مالک ہے قیامت کے دن کا، ہم تو گنہگار سے بندے ہیں، اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ اگر گناہ بھی ہو گیا تو تیرے دربار میں آئیں گے۔ اے اللہ تو ہم تمام کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ۔